इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस करके आए होंगे। जो जो आपको फीडबैक दिया जा रहा है उसके ऊपर आप जो है अमल करके प्रैक्टिस करके आ रहे होंगे इंशाल्लाह, और वो गलतियां फिर ना आए। ठीक है, चलिए सूरह मुल्क शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ये दो अच्छा, ये दो आयत की मैंने इसलिए पढ़ के सुनाया, आप लोग गौर से सुने कि कैसे जो है हम मोटे और बारीक हुरूफ को कैसे ऑल्टरनेट करके पढ़ रहे हैं, और कहाँ कहाँ गुन्ना, कहाँ कहाँ इख्फा, यू नो, और कैसे तरीके से पढ़ना है, कहाँ वक्फ करना है। ठीक है, जिन लोगों ने ग्रुप में ऑडियो भेजी है वो लोग हैंड रेज कर लें, प्रैक्टिस करके जिन्होंने ऑडियो भेजी थी। जी सादिया जावेद, एक सेकेंड ऊपर से जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي وهو بيده الملك وهو على كل شيء قدير. माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा है सादिया। शैइउन कदीर पे आपने इख्फा तो अच्छा किया, लेकिन थोड़ा और ऊपर की तरह ऐसे इं करके ले जाएं। ठीक है, आपने की है लेकिन बहुत हल्का सा सुनाई दिया। बाकी सब माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने पढ़ा है। जज़ाकल्लाह सादिया। नेक्स्ट जो है अकीला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। माशाल्लाह, गफूर बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है अकीला। मैं बस ये कहूंगी कि लियब लुआकुम पे आपने बा पे कलकला नहीं किया। ठीक है, बाकी सब अच्छा पढ़ा है, लेकिन लियब लुआकुम ऐसे करके कलकला जाहिर करना है। ठीक है, यहाँ पे कलकला नहीं हो पाया था, तो उसका आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। बाकी सब अच्छा है। चले नेक्स्ट जो है फायका। जी ठीक, जी यही आज पढ़नी है। नहीं, नेक्स्ट आया था, एक सेकेंड। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत वरजि'ल बसर हल तरा मिन फुतूर। हल तरो, हा का मखरज थोड़ा हा की तरफ चला गया है। ठीक है, हा मत निकाले, हा। हल तरो, हल तरा मिन फुतूर। जी ता को बारीकी रखिए, ता के तरफ मत ले जाइए, बस रॉ को करना है। हल तरो मिन फुतूर। हल तरा मिन
الفطور. جی اب آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ تا کو باریک رکھنا ہے، رو کو پر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بیلنس جی وہ کرنا ہے. اچھا، الذی خلق سبع، خلق میں اگین وہی بات آ رہی، خو لا منہ پھر سے پھیلائیں گی اور پھر قو، ٹھیک ہے، پھیلانا کو بند کریں گی. سبع سماوات طباقا، طباقا میں تو ایون دو کسرہ ہے لیکن تب بھی ہم پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے کریں گے، طباقا. دوبارہ پڑھو. جی اگر ایک اور بار آپ پڑھ لیں تو اچھا ہوگا. الذي خلق سبع خلق، سماوات. خلق ہو گیا، خلق قو قو خلق قو خلق نہیں، او کی طرف لے جائیے. خلق. جو آڈیو کے ساتھ پریکٹس کرتی، آپ نے آڈیو کے ساتھ پریکٹس کی ہے فائقہ؟ جی میں نے کی. جی آپ ہی میں نے کی تھی. ہاں تو تھوڑا آپ غور کریں کہ قوف کو کیسے ادا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. الذی خلق، او کی الذي طرف لے جائیں گے. خلق جی اب بہتر ہے کافی. ہاں چلے آگے الذي پڑھ. خلق سبع سماوات طباقا. جی پوری آیت کمپلیٹ کریں. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق ما الرحمن ترى، پھر سے رو کو ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. من تفاوت، من پہ اخفا کیجئے. من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. فارجعی بصر، با باریک اور صاد را کو پر کریں گی، بصر. فارجع البصر جی ہا کو ہا کی طرف مت لے جائیے، ٹھیک ہے. هل ترى من فطور. هل ترى من فطور. جی ماشاء اللہ. اچھا، تارا میں جب آپ تا پڑھیں تو تو کی طرف مت لے جائیے، تا باریک ہی رکھیے، تارا. ترى. ہاں ایک دم صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلے انشاءاللہ پریکٹس سے اچھا ہو جائے گا. جزاک اللہ فائقہ. نیکسٹ جو ہے نگت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسیا، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. جی آپ کا جو حروف لین ہے کروتینی اور الیکا میں ای کے طرف جا رہا ہے، آئی کے بجائے، ٹھیک ہے. آئی ہونا چاہیے لیکن ای کی طرف، کروتینی تینی آئی، ٹھیک ہے. الیکل. ایک اور بار پڑھیں گی آیت کو. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. جی الی کروتینی میں آپ نے کافی بہتر کیا، لیکن الیکل میں بھی الی کی طرف نہیں گیا ہے. الیکل بصر. إليك البصر، جی آپ إليك البصر. نگت آپ آئی کی پریکٹس کیجیے، آئی او ایسے کر کے، ٹھیک ہے، خالی کمرے میں بند کر کے. آئی حروف لین کا آپ کا کروتینی میں کافی بہتر ہوا ہے، لیکن الی کل میں آئی والی فیلنگ نہیں آ رہی ابھی بھی، ٹھیک ہے. چلے دوبارہ پڑھوں. انشاءاللہ. نہیں کافی ہے. اچھا نیکسٹ جو ہے رحمہ مرزا. جی السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ماشاء اللہ.
اچھا بمصابیح، صو کو پر کیجیے اور بیحا میں منہ کو باریک کیجیے، ٹھیک ہے؟ بمصابیح. اب کافی اچھا ہے. چلے جزاک اللہ رحمہ. نیکسٹ جو ہے اسما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر. ماشاء اللہ سب مخرج آپ نے بہت اچھا نکالا ہے. عذاب جہنم میں زاب میں منہ تھوڑا آپ پھیلا لیے، ٹھیک ہے؟ عذاب ہو گیا تھا، عذاب جی تھوڑا اور بس منہ چلانا ہے آپ کو. عذاب ہاں ورنہ عذاب. جی ماشاء اللہ باقی سب بہت اچھا پڑھا. جزاک اللہ اسما. اچھا آئی تھنک ٹائم اپ ہو گیا ہے. ہاں آڈیو سے آپ لوگ انشاءاللہ پریکٹس کر کے آئیے گا اور ضرور گروپ میں بھیجیے گا پریکٹس کرنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے ہم لوگ. باقی اسٹوڈینٹس لوگ بھی میں ان لوگ کا نام آپ لوگ ہینڈ ریز کریں گے، آپ لوگ کا نام لوں گے اور پھر ہم لوگ پریکٹس کریں گے ایک ساتھ انشاءاللہ. کافی امپروومنٹ دکھ رہا ہے الحمدللہ. بس تھوڑا بہت ادھر ادھر جیسے میں موٹے اور باریک حروف کا یا غنہ اخفاء سب کا بول رہی ہوں، تو اس سب کا بس آپ لوگ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ ایک دم اچھا ہونے لگے گا، ٹھیک ہے؟ چلے اگلے ہفتے ملیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میم ایک منٹ، میں روحی خان بات کر رہی ہوں. جی روحی. مجھے میم بالکل بھی لنک نہیں مل رہی ہے. آپ کہاں پر سینڈ کر رہی ہیں اور کہاں بھیجنی ہے مجھے نہیں، ذرا تھوڑا سا گائیڈ کریں گی؟ واٹس ایپ گروپ میں آپ نہیں ہیں؟ ایک سیکنڈ. جی میں ہوں تو، لیکن میں یہ والی سنڈے کی کلاس بھی لیتی ہوں اور لاسٹ نہیں، ویک بھی. اس ہفتے اوپن نہیں ہوا تھا گروپ. اس ہفتے اس ہفتے میسج آیا تھا لیکن اوپن نہیں ہوا تھا گروپ پہ، ہاں جی میں بھی مطلب ویڈیو آڈیو سینڈ کے کر لیے. رہی تھی، نہیں میں سینڈ کر سکی آڈیو نا. اچھا ایک سیکنڈ آپ مسکینہ سے بولیے گا، ٹھیک ہے؟ جی چلے ابھی آ مسینہ رہی سے ہے کیسے مسکینہ. بات ہو سکتی ہاں ہے؟ ہاں ابھی وہ آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لنک تو وعلیکم السلام. جی ہاں لنک آتا ہے اسکوائر گروپ میں ہوم ورک آپ لوگ کی آڈیو کے لیے، اور جو جی آپ کا سرکل والا ڈاٹ ہے 3 ڈاٹ براؤن والا، اس میں ظاہر جی ہے وہ تو گروپ کلوز ہے، اس میں آپ لوگ نہیں بھیجتی. وہاں پہ کوئی جی انفارمیشن ہے، جیسے ابھی میں کلاس کی پی ڈی ایف کی، اب تو پی ڈی ایف میں نہیں بھیجتی ہوں، امیجز بھیجتی ہوں، کیونکہ پی ڈی ایف میں تو بہت ساری سلائڈس ہوتی ہیں، وہ آپ کے کام کی نہیں ہوتی ہیں، پھر بہت سے لوگ جی کنفیوز ہوتے ہیں. تو وہ سلائڈس جو میں نے پڑھایا ہوتا ہے ان کی امیجز میں بھیجتی ہوں، تو وہ آتی ہے جی سرکل والے ڈاٹ والے گروپ میں. جی میم. اور اس میں آئی مین اسکوائر والے گروپ میں جو اسکوائر شیپ کا جو آتا ہے براؤن، جی میم. اس میں جی آپ کے لیے میں کھولتی ہوں، میسج کرتی ہوں، تو وہاں پہ آپ لاسٹ ویک مجھے لگتا ہے میں نے میسج تو کیا لیکن گروپ نہیں اوپن کیا. جی وجہ میم. کیا جی ہوتی ہے؟ ایسے میں ہی آپ. فوراً گروپ اس لیے نہیں اوپن کرتی ہوں، میں فوراً گروپ اس لیے نہیں اوپن کرتی ہوں کہ لوگ میسج پڑھ لیں اور اس میں وہ رہ گیا. کیونکہ جیسے ہی میں میسج کوئی کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پڑھ کے بھیجنا ہے، تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ میسج میرا اوپر چلا جاتا ہے. پھر اس سے پہلے آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کچھ لڑکیاں دوسرا کچھ کام، پہلے کا کوئی کام ہے وہ بھیجنے لگتی ہیں، وہ کبھی بھی آپ لوگوں کو نہیں کرنا ہے. اگر کسی کام کے لیے گروپ بند ہو گیا، آپ نے اس وقت کے اندر وہ چیز، جیسے میں نے سپوز کہا آیت نمبر 3 اور 4 کی ورڈ میننگ 7 ٹائمز یا 3 ٹائمز پڑھ کے بھیجیں. گروپ اوپن ہوا، گروپ کلوز ہو گیا اور آپ نہیں بھیج سکی. اب جب اوپن ہوتا ہے تو آپ وہ بھیجنے لگے، تو پھر مجھے پرابلم ہو جاتی ہے چیک. اب میں نے اوپن کیا ہے دوبارہ گروپ، اس کا ٹائم ختم ہو گیا. تو اگر کسی چیز کا ٹائم ختم ہو جائے، کوشش کریں، اسی لیے میں نے آج کلاس میں کہا کہ پہلے سے ہی آپ کو 2-3 ہی چیزیں تو کرنی ہے. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی آپ ہر آیت کی الگ الگ بنا لیں اپنے پاس،
3 بار یا 7 بار پڑھ کے بنا کے رکھ لیں. اسی طرح ہر آیت کی الگ سے ٹیچر کی آڈیو کے ساتھ، کیونکہ میں سن رہی تھی آج بھی موٹے اور باریک کی غلطی تو نہیں آنی چاہیے، اور نہ ہی مخرج کی آنی چاہیے، ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں. تو اس آڈیو کے ساتھ خوب اچھی سی پریکٹس کر کے اپنی چیٹ میں آپ ہر آیت کی آڈیو پہلے سے تیار کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہوگا کہ میں جب اوپن کروں گی تو بس آپ کو فارورڈ کرنا ہے. آپ یہ نہیں کریں گے یہ تو میرا کھانے بنانے کا وقت ہے، یہ تو مہمان آ گئے تو میں بھیج نہیں سکی. پھر میرے پاس پرسنل میں مجھے جو بھی میسج کرے، جیسے میں بتاتی ہوں، آپ دیکھ رہی ہیں بہت سارے گروپس ہیں جس میں منیمم 50-60 لڑکیاں رہتی ہیں. اب آپ سوچیں اگر وہ لڑکیاں ہوم ورک بھیجنے لگی مجھے تو پھر کیا حال ہوگا ہمارا. پرسنل میں آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، کوئی چیز آپ لیسن سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے وہ کریں بس. تو کیونکہ میں جب آپ کا گروپ میسج کھولتی تو میں سوچتی ہوں وہاں کوئی سوال آیا ہوگا آپ کا. تو سوال تو نہیں آتا ہے، چھوٹے ہوئے ہوم ورک آئے ہوتے ہیں، مس ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ بالکل نہ آئے. تو وقت پہ کام کر لیجئے، اور جب جس کام کے لیے کہا جائے تو صرف کوئی بھی کام بھیجنے سے پہلے آپ یہ نہیں دیکھیں کہ آپ سے اوپر والی لڑکی نے جو بھیجا ہے تو چلیں آپ اس کو سنیں اور بھیج دیں. اس نے ہو سکتا ہے غلط کام بھیجا ہو، آپ دیکھتے ہیں. پھر اسی لیے جلدی سے میں ڈیلیٹ کرتی ہوں، کیونکہ وہ غلط کام کی لسٹ آنے لگتی ہے. کیونکہ آپ کو ہمیشہ اوپر جا کے وہ لڑکیاں بھیج رہی ہیں چیزیں، آپ ان کا نہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں. آپ اوپر جائیں، دیکھیں میں نے کیا کہا ہے. میں نے کہا ہے اس کو ٹیچر کی آڈیو کے ساتھ پریکٹس کر کے بھیجیں، یا جو بھی وہاں انسٹرکشن ہے اس انسٹرکشن کو دیکھیں. کام کرنا مقصد نہیں ہے، جو انسٹرکشن دی جا رہی ہے اگر اس کو فالو کرتے ہوئے کام کریں گی تبھی آپ کو اصل فائدہ ہوگا. اگر وہاں کہا جا رہا ہے کہ 3 بار ٹیچر کی آڈیو کے ساتھ پریکٹس کر کے بھیجیں، تو میرے میسج کے بعد آپ کو 3 بار پریکٹس کرنی ہے. یہ نہیں کہ 300 بار آپ نے 3 دن پہلے کر رکھی تھی تو آپ سوچیں گے میں نے تو 300 بار پریکٹس کی ہوئی ہے، مجھے اب 3 بار کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، میرے میسج کے بعد آپ کو جتنی بار میں کہہ رہی ہوں اب آپ 3 بار پریکٹس کریں اور تب بھیجیں. ٹھیک ہے؟ وہ پہلے والا جو آپ نے کیا وہ کیا ہے، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن جو بھی میسج میں کہا جائے تو اس وقت بنا اس کے نہیں کریں. اگر جس کی بہت اچھی تجوید ہو گئی ہے وہ بھی کیونکہ سننے سے ہی آپ سیکھیں گے. پڑھنے سے تو پڑھایا، اگر مجھے آپ 3 سال کا بچہ دے دیں اسے میں نہیں کوئی آڈیو سنانے کے لیے کہوں، کیونکہ اسے تو میں فریش یاد کرا رہی ہوں گی نا. اسے میں نہیں کوئی آڈیو بھیجوں گی ٹیچر کی کہ آپ اس کو سن کے پریکٹس کریں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط پڑھتے آئے ہیں 20 سال سے. اس کو صحیح کرنے کے لیے پڑھنے سے زیادہ سننا ضروری ہے. اس بات کو آپ سب بہت اچھی طرح سمجھ لیں. آپ 25 بار پڑھیں گی، آپ انہی غلطیوں کو اور پکا کر رہی ہیں. اگر آپ ٹیچر کی آڈیو کو سنے بنا آپ پریکٹس کر رہی ہیں، آپ اس کو کاپی. اب آپ کو مخرج پتا ہے، آپ کو صفات، مطلب یہ صفات سے مطلب ہے موٹا باریک اور یہ چیزیں بتاتے ہیں. مخرج کا تو آپ کو پتا ہے کون سا لفظ، کون سا الفابیٹ کس جگہ سے نکلنا ہے، یہ دونوں ہی چیزیں آپ کو پتا ہے. تو اسی حساب سے تو میں ایک بار پھر کہہ دوں کہ آپ لوگوں کا پڑھنے سے زیادہ سننا ضروری ہے. آپ کا ٹیچر کی آڈیو کے ساتھ قرآن کھول کے سنیں، اور بیک آف مائنڈ آپ کی اپنی ریسیٹیشن بھی اپنے دماغ میں سنیں کہ آپ کیسا پڑھتی ہیں. تب آپ کو لگے گا آپ تو اس کو زا پڑھتی ہیں، یہاں تو ٹیچر نے را پڑھا ہے، یہاں تو ایسی آپ تو را پڑھتی ہیں، ٹیچر نے را پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس فرق کو دیکھیں اور پھر وہیں رک جائیں. وہاں آڈیو ٹیچر کی ویڈیو کو پاز کریں، اور اب آپ اپنا جو ہے بربہم، اب آپ بربہم پڑھ رہی ہیں، اب آپ آڈیو پڑھ کے بھیج دیتی ہیں بربہم، ہے نا؟ تو فائدہ تو نہیں ہوا. پھر ہم کہہ دیں گے کہ آپ کا را باریک ہے نا. اگر میں فیڈ بیک دوں، مجھے فیڈ بیک دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ اب آپ سب کو پتا ہے کہ را کو موٹا ہونا چاہیے. کوئی ہے اس کلاس میں جس کو نہیں پتا کہ را موٹا ہوتا ہے؟ اس لیے اگر آپ را باریک کر کے بھیج دیں گی تو پھر میں آپ بتاؤں گی نہیں. میں کیوں بتاؤں؟ جو باتیں آپ کو پتا ہے وہ کیوں بتائیں نا. تو وہ خود پتا ہونا ہے. تو سننا، ایک بار پھر کہہ دوں، ہم لوگ جو کہ کئی سالوں سے ہم لوگ مجہول پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ پڑھنا یہ قرآن کو ہم کیسے پڑھتے آ رہے ہیں؟ حروف کو مجہول طریقے سے ادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں. مجہول کا روٹ لیٹر پتہ ہے؟ جیم ہا لا.
جیم حالہ کیا ہوتا ہے؟ جہالت ہوتی ہے. تو مجہول سے معروف کرنا ہے تو اس کے لیے میں پھر کہہ دوں سننا بہت ضروری ہے. سنیں، بار بار سنیں، اور سننے کا بہت ثواب ہے. پتہ نہیں ابھی آپ لوگوں نے یسمعو والی آیت کر تو لی ہے وہ شروع میں، کہ سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، یہ نہیں ہوئی ابھی آپ کی؟ ہو گئی ہے یہ آیت کی ہے نا. نسمعو، سننا ضروری ہے اور پھر سمجھنا ضروری ہے، سمجھ کے پھر ادا کریں. تو پلیز جب بھی میں بولوں کہ ٹیچر کی آڈیو کو 7 بار سنیں، اس سے پہلے اگر آپ نے 70 ٹائمز بھی سن رکھا ہے، کیپ اٹ اسائڈ. میرے میسج کے بعد اب 7 بار سنیں، غور سے سنیں، اور پھر کوشش کریں. اور ماشاءاللہ آج میں سن رہی تھی زیادہ تر لڑکیوں کا بہت اچھا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا بھی جو ر موٹا باریک ہو رہا تھا، قاف موٹا نہیں ہو رہا تھا، ر موٹا نہیں ہو رہا تھا، وہ بھی اب نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر میں نے میوٹ کا وہ کر دیا تھا کیونکہ بیچ میں بول رہی تھی تو آواز آ رہی تھی. کلیئر ہو گئی بات؟ تو اگر میں گروپ اوپن کرنا بھول جاؤں، وہ میں نے اسی لیے میں نے کہا تھوڑی دیر بعد میں سب لوگ اس میسج کو پڑھ لیں تب میں اوپن کرتی ہوں، اور پھر مجھ سے رہ گیا. جی میم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، شکریہ میم، کلیئر ہو گئی. جزاک اللہ. تو آپ جب کہہ جی رہی ہیں میم. کہ میسج کہاں آ رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ کیا آپ گروپ میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میم میں نے فوراً شروع میں ہی آڈیو اپنی فجر ٹائم ہی بلکہ بنائی تھی کہ میں نے کہا کوئی شور نہ ہو باہر ساحٹ کا بھی نہیں دیکھے مجھے آڈیو. معلوم ہے آپ کا روحی کہ آپ ماشاءاللہ ایک دم سابقون الاولون میں ہیں، سب سے بہت شوق سے کرتی ہیں، اور آپ کا کام بہت وقت پہ آتا ہے. باقی لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ انہیں شرم آتی ہے. دیکھیں، علم جو ہے 2 چیزوں کی کمی سے حاصل نہیں ہوتا ہے نا، کہ اگر ہم وقت نہ لگائیں اور محنت نہ کریں. اسی طرح 2 چیزوں سے بھی حاصل نہیں ہوتا، اگر ہم ریا کریں، ریاکاری کی خاطر علم حاصل کریں، یا حیا کریں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں ریا بھی نہیں ہونی چاہیے اور حیا بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں گروپ میں آڈیو کیوں باقی لوگ کیوں نہیں بھیج رہے ہیں؟ جو نہیں بھیج رہے ہیں وہ بتائیں. ماشاءاللہ سب لوگ تو چلے ہی گئے کلاس سے، لیکن جو بچے ہیں ابھی اور جو نہیں بھیجتے گروپ میں، وہ بتائیں کہ آڈیو نہ بھیجنے کی وجہ کیا ہے. ایون کہ میم میں تو چیک بھی کرتی رہی ہوں کہ کسی اور کا بھی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے کہ نہیں. اب کی دفعہ کسی کی بھی ویڈیوز سینڈ ہوئی نہیں تھی اور پھر میری بھی نہیں ہو رہی تھی، پھر میں نے نا آپ کے ہی نمبر پر سینڈ کر دی تھی پھر. ہاں مجھے پرسنل تو نہ بھیجیں نا. جی ہاں پرسنل، کیونکہ واقعی اتنے میسج ہو جاتے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں موبائل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ میں کلاسز لینا بند کر دوں، کیونکہ موبائل مجھے اتنا اچھا، لیکن میری تو پوری لگتا ہے کہ کلاسز ہی اس میں. پھر میری ٹیچرز مجھے پھر اس پہ لے آتی ہیں نہیں پڑھاؤ. مجھے لگتا ہے میں پڑھانے کے چکر میں میرا کتنا وقت موبائل کے ساتھ چلا جاتا ہے نا، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. آپ میں سے جو لوگ بھی یاد رکھیں کہ موبائل بہت وقت کھا جاتا ہے ہمارا، ہے نا. تو نہ ہی ہم اپنا وقت موبائل میں ضائع کریں اور نہ ہی کوشش کریں کہ کسی اور کا بلا وجہ کے چیزیں، بلا وجہ کی ریل، بلا وجہ کی چیزیں مزے لینے کے لیے ہم فارورڈ کر دیتے نا. ایک مزیدار ہم نے تو دیکھا ہی، وہ مزیدار سی چیز ہمارے 2 منٹ ضائع ہوا، ہم اپنی 25 دوستوں کو فارورڈ کرتے ہیں. انجوائے وہ کریں گے لیکن حساب ان کی انجوائمنٹ کا ہمیں بھی دینا پڑ جائے گا، اس 2 منٹ کا جو ان کا جی 2 میم. منٹ ضائع گیا. تو جب بھی کوئی بات آگے کریں تو اچھی بات آگے کریں، اور وہ بھی کیا نام ہے، اوتھینٹک ہو. چیک بھی کریں، کبھی کسی کا دینی میسج بھی کسی کا فارورڈ کیا ہوا آگے فارورڈ، جب تک آپ خود چیک نہ کر لیں اس حدیث کو، تب تک اس کو آگے نہ بڑھائیں انشاءاللہ تعالی. اور ٹھیک ہاں ہے. بس میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑا سا میرا دل اس بات پہ کھولے. اکثر میں سوچتی ہوں کہ اب یہ 2 بیچز اور جو باقی ساری سب کلاسز ختم کر کے 2 سال کے لیے ہائبرنیشن میں چلی جاؤں، مطلب کہ بنا موبائل کے ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ بہت نیک کام کر رہی ہیں، بہت سارے لوگ سیکھ رہے ہیں آپ کے پہلے بیچ سے. وہ شازیہ اخلاق اور نصرت امجد ہیں، وہ میری انہی سے پتہ چلا تھا. وہ بھی بدھ والے دن یہ ویڈنسڈے کو لیتی ہیں آپ کی کلاس. بس ہاں آپ لوگوں کا شوق ہے جو مجھے اس کلاسز میں بنائے رکھتا ہے. جو زیادہ لڑکیاں تو
ظاہر ہے اگر ایک دو لڑکی بھی شوق سے کر رہی ہوتی ہے تو بس یہی سوچتے ہیں کہ چلیں پھر شاید کہ یہ موبائل کا جو میرا وقت ہے وہ اللہ اکبر. نہیں میم آپ بہت نیک عمل کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر دے دنیا آخرت میں آپ کو. کیونکہ گھر میں جیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بچے مجھے نہ دیکھیں نا کہ میں موبائل جی انہیں تو سمجھ. جی ہاں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر میرا یہ میسج آ رہے ہوتے ہیں جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہی میں کام کر رہی ہوتی ہوں اپنا. جی میں نوٹ کر رہی ہوتی ہوں میم. تو آپ بہت بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی. چلیں اللہ دوسرا اس تعالیٰ کا ہم سب کو غلط. نیک اس پہ رکھے اور آمین ثم موبائل کے آمین. شر سے بچائے اور موبائل کے خیر سے ہمیں نوازے. دیکھیں ہر آمین چیز ثم میں اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر دونوں رکھا ہے. کوئی بھی چیز 100% شر نہیں ہے. اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو وہ خیر ہے. تو بس اسی کی دعا ہے کہ ہم سب لوگ جو اس کلاس سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس ڈیوائس کے خیر سے ہم لوگ لگے رہیں اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. ٹھیک ہے آمین ثم آمین. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ. روحی آپ گروپ اگر کبھی گروپ اوپن نہیں ہوتا ہے تو آپ مجھے یہ میسج کر سکتی ہیں جی میم کہ انشاءاللہ گروپ سمجھ اوپن آ نہیں ہے، گئی. ریمائنڈر دے دیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ گروپ اوپن جی کر دوں گی. کوئی بھی کام بھیجنے سے پہلے میرا میسج پڑھنا ضروری ہے تبھی کام بھیجیں گی آپ. ٹھیک ہے چلیں جی اجازت دیں. انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے کسی کا تو کر لیں. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عابدہ سبیحہ. السلام علیکم. نہیں کون بول رہا ہے؟ سبیحہ جی سبیہ بولیں. یہ پوچھ رہے ہیں رات میں کوئی کلاس نہیں ہے میم جیسے اسٹوڈنٹ کے لیے بچے جو پڑھتے ہیں اسکول والی لڑکیاں؟ یہ سنڈے کی کلاس اسی لیے تو ہے اسکول والی لڑکیوں کے لیے. آج سنڈے ہے نا. جی جی یہ آج کی کلاس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اور ورکنگ لیڈیز کے لیے ہی ہے. حالانکہ سنڈے جو ہے مجھے بھی اتنا میری بھی فیملی کو سوٹ نہیں کرتا لیکن انہی بچیوں کے لیے یہ کلاس ہے آج کی. سبھی آپ کو ہیرا نے بھیجا ہے نا یہاں؟ جی 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 ہیرا کا میسج آیا تھا. تو بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے دین کی طرف کریں، اللہ کا محبت ان کے دل میں ڈالیں. آپ اللہ سے محبت کریں وہ جی محبت دکھے گی. اور اللہ سے دعا کریں ان کے لیے. زیادہ کہیں جی نہیں، بہت زیادہ کہہ کے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی آپ کو عمل کر کے دکھائیں. جو بھی آپ چاہتی ہیں وہ کریں، اس کا 200% آپ کریں. جی بچے اسکول کا ہے اس میں اتنا محنت کرتے ہیں لیکن اس میں بس نماز پڑھ لیے اتنا ہی بس ہو جا رہا ہے ہاں ان لوگ کا. اچھی اس بات میں ہے. کوئی نہیں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. فرض ادا ہو رہا ہے آگے وہ بھی کر لیں گے. جی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی انشاءاللہ. علامت ہے کہ وہ دین پر ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے تو اس کے لیے پریشان نہ ہو، دعا کرتی رہیں اور آپ خود کرتی رہیں. جو آپ چاہتی ہیں جی ان سے کروانا. آپ چاہتی ہیں وہ جی قرآن کی تلاوت کریں تو آپ جب وہ جی اسکول میں رہتے ہیں تب بھی کریں. لیکن جب وہ اسکول سے آئیں تو ان کے سامنے کبھی امی لوگ دکھ رہی ہیں بچوں کو قرآن پڑھتی ہوئی رمضان کے علاوہ؟ جی ہے نا. وہ کوشش کرتی ہیں جب بچے اسکول جو پڑھ رہی ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں، جو نہیں پڑھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پڑھنے کی توفیق دے. لیکن جو پڑھ بھی رہی ہیں وہ جب بچوں کو اسکول بھیجتی سوچتی اب سکون سے بیٹھ کے تلاوت کریں. ہے نا. تو بچوں نے تو جی ان کو کبھی تلاوت کرتے دیکھا نہیں، حالانکہ وہ کر رہی ہیں. آپ کبھی کبھی بچوں کے سامنے بے سکونی میں بھی تلاوت کریں. ٹھیک ہے جی کہ بچوں کو نظر آئے کہ ہماری امی بھی قرآن پڑھتی ہیں، ہمارے ابو بھی قرآن پڑھتے ہیں. ان کو بس یہی نظر آتا ہے کہ جب کون ہوتے ہیں وہ قاری صاحب جب آتے ہیں تو بس ہم کو یہ ایک چیز ہے جو ان کے سامنے جا کے پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد کبھی کھول کے دیکھنا نہیں ہے. مائیں کبھی گھر میں جی سبق بھی نہیں پکا کرواتی ہیں. جب قاری صاحب پڑھا کے چلے گئے تو وہ کلاس ورک ہے، ہوم ورک ہی نہیں ہوتا بچوں کا کہ ہر سبق جو قاری صاحب پڑھا کے گئے 10 بار پڑھا کے تب آپ بچے کو بھیجیں. تب بچے کو پتا چلے گا کہ قرآن کی بھی اہمیت ہے. جیسے ہم ان کو جیسے سبھی آپ کہہ رہی ہیں اسکول کی پڑھائی کی اہمیت ہے، کیونکہ ہم ماں جی باپ جب اسکول کا ٹیسٹ آتا ہے تو ہم ماں باپ ہی سوار ہو جاتے ہیں. ان کو ہم ہی نے اہمیت دی ہوئی ہے. ان کو نہیں کچھ پتا، وہ تو معصوم ہے. جی ہم نے قرآن کو اہمیت نہیں دی ہوئی ہے، انہوں نے بھی نہیں دی ہوئی ہے. وہ بچے ہیں بیچارے. ہم نے دنیا کی پڑھائی کو اہمیت دی ہوئی ہے، انہوں نے بھی دی ہوئی ہے. دنیا کی پڑھائی کا جی فائدہ بھی نظر آ رہا ہے نا. جی یہی سب سے بڑی پوائنٹ ہے. ہاں یہاں کا فائدہ دکھ رہا ہے.
ہاں تو حدیث کی کتابیں لائیں اور اس میں جنت کا ذکر، چھوٹے بچوں کو کبھی جہنم کے بارے میں بس اتنا بتائیں کہ دیر از ہیل فائر، مطلب ہے جہنم، لیکن اس کی ڈسکرپشن کبھی چھوٹے بچوں کو نہیں بتائی جاتی ہے نا. جنت کی باتیں کرنی ہے، جنت کی ماشاء اللہ ڈسکرپشن یہ بتائیں. لوگ 16 سال اور 18 سال کی بیٹی ہے، 16 سال کا بیٹا ہے. اچھا بڑے بچے ہیں. ہاں تو جانتے بھی ہیں، ہاں لیکن اتنا وہ چیز جیسا چاہ رہے ہیں ہم کہ خوب دل لگا قرآن کو سمجھیں پڑھیں، وہ ہاں چیز نہیں ان کا آ رہا نہیں ہے. نہیں ہو اصل میں جائے گا. ٹائم بھی ان لوگ کا، ہاں صبح کے گئے شام میں آتے ہیں. تو آپ پڑھیں تو نا، وہی ہم آپ محنت سے پڑھیے، آپ کوئی کورس جوائن کیجئے، آپ محنت سے پڑھیے. جی میم اور جب ہم آپ، کرتے ہیں. ہاں تو آپ پڑھیں گی اور ان کو سنا دیں جو آپ سیکھتی ہیں. کھانا کھاتے ہیں نا ساتھ میں، تو جو بھی جی آپ سیکھا ہے، آپ نے ایک آیت سیکھی ہے تو اس آیت کو سمجھا دیں کہ دیکھیں قرآن میں آج ہم نے یہ پڑھا. اسی طرح سے انہیں باتیں بتانی ہیں، انہیں خود شوق ہوگا. پھر وہ بھی تو اب بیٹی ہیں 16 سال کی، وہ کبھی آپ کی عمر کی پہنچیں گی نا انشاءاللہ، جی جی تو وہ کر لیں گی کورس. ٹھیک ہے. دعا کریں کہ بس یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ساری امت کو موت نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو جانا. ان سے وہ سارے عمل کروا لے جب تو راضی ہو تبھی، ہے نا. جی آج جیسے آج آپ کی تفسیر، پتہ نہیں آج آپ کلاس میں، ہمیں لگ رہا ہے ابھی آئی ہیں، تفسیر میں کی تھی یا نہیں تھی، آئی ڈونٹ نو، کہ اچانک ہی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے نا. گناہوں میں ہی جی لوگ رہتے ہیں، ارتھکویک آ گیا. یہ وہ اس طرح کی موت کبھی بھی نہ دے، نہ ہم کو نہ ہماروں کو، انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے سبیہ. میرا ایک چھوٹا بھی بیبی ہے ابھی 14 مہینے کا. تو اس کے سامنے اگر جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، تو اس کو کچھ اثر کرے گا؟ ایسے بتاتے ہیں لوگ کہ اثر واہ، کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بھیجتی ہوں ویڈیوز کچھ. میرے جی پاس ہاسپٹل میں جب میری بیٹی کی بیٹی ہوئی تو میں اس وقت قرآن، فرسٹ ڈے بھی اس نے قرآن سنا، اور بہت فرق پڑتا ہے، بہت بہت فرق پڑتا ہے. چھوٹے بڑے بوڑھے جس کے سامنے بھی آپ قرآن پڑھیں، سمجھیں، سمجھائیں، سب کے اوپر فرق پڑتا ہے. قرآن کی یہ برکت ہے. ٹھیک ہے. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی بہت، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کو ابھی سے وہ سارے، اگر آپ صحیح سے قرآن پڑھیں گی، سارے مخارج کلیئر ہوں گے، سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. سبیہ کسی جی اور نے ہینڈ ریز کیا تھا، میں اس کو لے لوں اس سے پہلے جی کسی جی آپ کے ساتھی ٹھیک کوئی ہے. اور تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسما. جی اسما، جی مائک السلام انمیوٹ. علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسما. جی میم، آپ سے تھوڑا مجھے ایڈوائس چاہیے تھا. میری چھوٹی بیٹی 8 ایئرس کی، اس کو ہم حفظ کے لیے مدرسہ میں ڈالے ہیں، بٹ مجھے ایسے پتہ نہیں چل رہا اس کا پریکٹس کیسے کراؤ کہ وہ مطلب تجوید کے ساتھ بھی ہو، پرفیکٹ بھی ہو. اور مطلب جو ہے نا، پہلے اگر کیا ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سارے سنے ہیں کہ جو حفظ کیے ہیں بٹ وہ تجوید اتنا نہیں ہوتا ہے ان کے اس میں تو وہ تو صحیح سے. آپ تو کیسے آپ کو اپن، تجوید آتی ہے؟ جی الحمدللہ باجی میں پڑھی ہوں تجوید بھی، آپ نے تجوید کورس کے بھی کیا کورسز کیے؟ ہے. جی جی تو باجی. پھر کیا پرابلم ہے؟ آپ چیک کر لیں کہ اس صحیح تجوید سے پڑھ رہی ہیں نہیں پڑھ رہی ہیں، پڑھائیں ان کو. جی جی دیکھیں جی حفظ میں میں تو کوشش ٹیچر بھی سبق کرتی ہوں، سنیں گی نا، بٹ لیکن حفظ تو بچے اکثر ہاں گھر سے ہی کر کے جاتے ہیں، تو آپ کروائیں اگر ہاں آپ کو. وہی ہے، وہ ان کو ہے نا بس سبق دیا جاتا ہے یہ یاد کر کے آ جاؤ، ہاں ہاں. اور مطلب یاد کر کے آ جاؤ، اور پھر وہ جب پڑھتی ہے نا تو کچھ مطلب مسٹیکس ہو جاتی ہے. پھر ایک بار غلط جب پڑھ لیا یا یاد کر لیا اب حفظ میں، تو پھر ہمیشہ وہی رہے گا نا، تو مجھے تھوڑی فکر ہوتی ہے اس لیے. پھر آپ اس کو غلط، جب اس کو اسکول میں مدرسے میں سنانے سے پہلے آپ یاد کرا کے سنا کے بھیجیں نا. آپ کو تو تجوید آتی ہے، آپ صحیح کرا کے بھیجیں. غلط ہوگا جی کیوں؟ جی جب آپ کو آ رہا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. بچے جو ہے مدرسے میں بیٹھ کے اتنا اچھا یاد نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ وہاں سب لوگ سنا رہے ہوتے ہیں نا. وہاں زیادہ یہ عمل ہوتا ہے کہ ایک چیز بچہ اچھا گھر میں سکون سے اس کو گھر میں بٹھائیں، ایک ٹائم فکس کریں، کوئی بھی ٹائم فکس کریں، مغرب سے پہلے کا، مغرب سے بعد کا. اور اس کو آپ پہلے، آپ کو تجوید آتی ہے، وہ جو 4 5 6 آیتیں ہیں ان آیتوں کی ان کو پریکٹس دیں پہلے اس بچی کو. جب آپ تجوید سے اس آیت کو، ایک آیت آپ سکھا دیں کہ یہاں پہ ایسے پڑھنا ہے، اس کو کہیں یاد کر کے آؤ، پھر دوسری کر دیں گھر میں. آپ کو یہ تو بہت ہی اسی لیے جو بچے کو حفظ کرائے، ماؤں کو آنا چاہیے تجوید. ٹھیک ہے.
تو آپ جی اس طرح کریں، انشاءاللہ۔ ایک آیت آپ اپنے سامنے پڑھائیں اور اس سے کہیں بس اس کو یاد کرو، جب وہ یاد کر لے تو اگلی آیت پڑھا دیں۔ اگر اس کا سبق تو 8 سال کے بھی زیادہ سبق ہوتا نہیں ہوگا اگر شروع کیا ہے تو۔ نہیں نہیں، بس چھوٹے چلیں چھوٹے ٹھیک، سورے ابھی اسٹارٹ کر رہے ہاں بالکل۔ ہیں۔ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا اچھا، نو ساؤنڈ ہو گیا، سوری، میں نے آف کیسے ہو گیا۔ تو چلتے ہیں، کلاس یہیں ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے، ٹھیک ہے؟ خوب محنت کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی وہی بات ہے، دعا کرتی رہیے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان، نہ صرف رمضان تک پہنچائے بلکہ شب قدر بھی انشاءاللہ تعالی نصیب ہو، آمین یا رب۔ ملتے ہیں آپ میں سے، میں کہوں گی کہ آپ سب جو ہماری منڈے ٹو تھرسڈے نماز ورکشاپ چل رہی ہے وہ ضرور اٹینڈ کر لیں، جو یہ 14-15 لڑکیاں ہیں، اگر کسی نے نہیں کی ہوئی ہے تو یہاں جو میں یہاں تھوڑی سی گرامر تو نہیں، جو تھوڑا بہت عربک بتاتی ہوں، وہاں بھی کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا سا انفارمیشن ہو، تو نہ صرف سورہ سمجھ میں آئے گی بلکہ عربک بھی آپ کی ریوائز ہوتی رہے گی وہاں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آڈیو پوری کلاس بھیجے گی، ٹھیک ہے؟ ابھی میں میسج کرتی ہوں گروپ میں، سب لوگ آڈیو بھیجیں، تبھی یہاں پہ آپ سنا پائیں گی کلاس میں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔